السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج 5 دن کے بعد حاضر خدمت ہوں کہانی لے کے، اور مصروف تھا، ایک کمپین چلا رکھی ہے اور پنجاب کے کئی شہروں میں گیا ہوں جہاں میں نے لوگوں کو قائل کیا کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے تاکہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں کہانی پیش کروں گا۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھائے گی بھی، اور ہم جان سکیں گے کہ ہم جب اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں کہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کا، تو وہاں ہم نے جذبات سے کام نہیں لینا، ہم نے رشتہ داری نہیں دیکھنی، ہم نے محبت کے اندر آ کے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو نہیں بیانا، بلکہ ہم نے حقائق دیکھنے ہیں، اور ان چیزوں کو جن کو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ ریزالو ہو جائیں گی، ایسے کسی جذباتی فیصلے کی نظر یا بھینٹ نہیں چڑھانا ہمیں اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو۔ دوستو، یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کہانی ہے فوزیہ کی۔ فوزیہ اس وقت کینیڈا کے ایک علاقے وینکوور کے مضافات میں رہتی ہے، لیکن اس کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کم و بیش 14 سال پہلے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ بڑے شفیق تھے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ فوزیہ کا باپ عطا محمد ایک سرکاری ملازم تھا اور کھاریاں کے مضافات میں ایک گاؤں کے اندر یہ رہا کرتے تھے۔ فوزیہ جو ہے اس کو بچپن سے ڈائجسٹ پڑھنے کا، خواتین ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، شاعری پسند کرتی تھی، اس کو موسم پسند تھے، پھول پسند تھے، اور اس کی طبیعت شروع سے شوق اور چنچل تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ تقریباً 13-14 سال کی ہو گئی تھی، میٹرک میں پڑھ رہی تھی، تو گاؤں کی ساری بچیاں اور خاص طور پہ جو بڑی وڈیری عمر کی عورتیں تھیں، وہ ان کے گھر کے صحن میں آ کے چرپائیوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور یہ ان کو مختلف کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ پھر جب اس نے کالج جانا شروع کیا تو کالج میں لائبریری میسر آ گئی، اس کا مطالعے کا شوق جو ہے وہ بڑے ذوق کے ساتھ پورا ہونا شروع ہو گیا، یہ کتابیں لاتی تھی اور پھر اس نے تاریخ بھی پڑھنی شروع کر دی۔ اب فوزیہ جو ہے پورے گاؤں کے اندر سب سے زیادہ شوق اور چنچل زندہ دل لڑکی تھی اور خوبصورتی کو پسند کرتی تھی۔ اس کے اندر ایک آرٹسٹ تھا، اور آرٹسٹ جو ہے وہ ہر صورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ گاؤں کی ایک لوکل ایک آرٹسٹ تھی۔ کہتی ہے کہ جب میں نے بیچلر کیا تو اس وقت میرے ذہن میں میرے شوہر کا ایک خاص نقشہ بن چکا تھا، جس طرح لڑکیاں دیکھتی نا کہ ایک راجکمار آئے گا گھوڑے پہ اور بیاہ کر لے جائے گا۔ فوزیہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں بھی ایک بڑا خوبصورت لہیم شہیم میرا ایک شوہر تھا، جو کم از کم پڑھا لکھا ہو اور اس کی مونچھیں ہوں، ایسے وٹ دے کے اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہوں، لیکن کپڑے بڑے جدید پہنتا ہو اور پولائٹ بولتا ہو۔ فوزیہ کو پرندے، پودے، پھول، کھیت کھلیان بہت پسند تھے، اور خوشبو سے اس کو خاص لگاؤ تھا، خوشبو اس کی کمزوری تھی۔ اور فوزیہ یہ تمام خواب اس لیے بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ عام لڑکیوں سے تھوڑی سی جدا تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک آرٹسٹ رہتا تھا۔ فوزیہ کی پھپھو تھیں جو کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے میاں کی پینشن آیا کرتی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام اسلم تھا، اور اسلم جو ہے اس کو بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر متاثر ہو گیا تھا، اور وہ تھا بھی کم و بیش 15-16 سال بڑا تھا فوزیہ سے۔ عطا محمد صاحب کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، وہ اس کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے کیونکہ پینشن میں تو گزارا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اسلم کو پڑھایا لکھایا بھی اور ماسٹرز کروایا، اس کا سارا خرچہ اٹھاتے رہے، اور جب شادی کی باری آئی فوزیہ کی تو عطا محمد صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ فوزیہ کی شادی وہ اسلم سے کریں گے۔ اب ماں کے اندر جرت نہیں تھی باپ کے سامنے بولنے کی، لیکن پہلی بار فوزیہ کی ماں نے اپنے شوہر سے جو ہے وہ گزارش کی کہ یہاں شادی مت کریں، کیونکہ وہ جانتی تھی فوزیہ
اور طرح کی لڑکی تھی، اور ویسے بھی عمر کا اتنا فرق تھا، وہ بچہ تھا بھی اتفاق سے معذور، جس میں اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن یہ چوائس تو اس کی ماں کے پاس موجود تھی نا کہ وہ اپنے بچے کی شادی کہاں، اپنی بیٹی کی شادی کہاں کرے۔ عطا محمد صاحب نے اتنی بے عزتی کی اس کی والدہ کی، کچھ کہنے کی حد نہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور جب یہ بات فوزیہ تک پہنچی تو فوزیہ تو بیچاری اندر سے مری گئی۔ فوزیہ کہتی ہے افتخار بھائی میرے دل پر پتھر برسنے لگے اور میں پریشان ہو گئی، اور میں چاہتی تھی کہ کیا کروں، کسی طریقے سے اپنے والدین کو منا لوں اور میرے والد صاحب میری بات مان جائیں اور اسلم سے میری شادی نہ کریں، لیکن خوف تھا کہ ڈیڈی سے بات کروں گی تو کیا ہوگا۔ کہتی ہے ایک دن ڈیڈی گئے اور جا کے تلی دھراوا اکیلے کر کے آ گئے، امی کو لے گئے اور رشتہ داروں کو، اور پھپھو کے گھر ہاں کر کے آ گئے۔ کہتی کچھ دن گزرے تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارا نکاح فلاں دن ہوگا اور تمہاری رخصتی بھی اسی دن ہو جائے گی۔ کہتی اس دن میں نے ہمت کر کے اپنے ڈیڈی سے بات کی، میں نے کہا ڈیڈی میں اسلم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ اسلم کو چھوڑ کے کسی سے بھی میری شادی کر دیں، میں کر لوں گی، لیکن خدا رہا یہ مت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوف آتا ہے ان کو دیکھ کے، ان کی معذوری سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مطلب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو درد دل رکھتے ہیں اور اللہ سے خوف زدہ ہو کر ہم اس طرح کی کسی الجھن کا شکار یا نفرت کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن فوزیہ کہتی ہے میرا ایک پرابلم تھا سائیکالوجیکلی۔ کہتی مجھے شروع سے اسلم بھائی اچھے نہیں لگتے تھے۔ کہتا ڈیڈی نے تو مجھے وہ سنائی ہیں اور مجھے کہا تم نافرمان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم باپ کو انکار کر رہی ہو، ساری زندگی میں نے تمہیں رزق حلال کما کے کھلایا ہے، تمہیں پالا پوسا، اور تم آج میرے حکم کے خلاف جانا چاہتی ہو۔ فوزیہ کہتی افتخار بھائی میرا باپ اپنی محبتوں کا، اپنی شفقتوں کا، اپنے فرض کی ادائیگی کا خراج مجھ سے مانگ رہا تھا۔ کہتی میں چپ ہو گئی، میں نے اپنے اندر کی شوخ اور چنچل خواہشیں رکھنے والی، خواب دیکھنے والی فوزیہ کا گلا دبا دیا اور میں چپ کر کے اسلم کی ڈولیاں بیٹھ گئی۔ کہتی جب میں بیاہ کے گئی ہوں تو پہلی رات کو میری ساس میرے کمرے میں آئی، میرے پھپھو، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا عطا محمد بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے تیرے ساتھ۔ میں منع کرتی رہی کیونکہ میرا پتر کسی جوگا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن ان کی ضد تھی کہ اپنا مارے گا تو چھاں میں مارے گا۔ کہتے ہیں جی اپنا مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا، مطلب یہ اکثر مثال دی جاتی ہے اپنوں کے لیے جب خاص طور پہ رشتہ کرنا ہو۔ تو فوزیہ کہتی جی کہ میں بڑی حیران ہوئی، مطلب میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید میری پھپھو آئیں گی اور مجھے آ کر کہیں گی کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا کیا، میرے ڈسیبل بیٹے سے شادی کر لی، اس کی زندگی بن جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شادی کے لیے راضی نہیں تھی، تیرے باپ نے زبردستی شادی کی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم جی، اس کے بعد کہتی میاں صاحب آئے اور میاں صاحب نے ساری رات مجھے سارے گاؤں کے اور ان کی زندگی میں جتنے انہوں نے قصے سن رکھے تھے نا، جس میں بیوی نے خیانت کی تھی، بیوی شوہر کو دھوکہ دے کے بھاگ گئی تھی، وہ سارے قصے انہوں نے مجھے سنائے۔ کہتی میں خود بڑی حیران تھی کہ پہلی بار ہم بات کر رہے ہیں، ہماری ازدواجی زندگی کی ابتدا ہے، اور ان کے پاس سنانے کے لیے سارے وہ نیگیٹو قصے تھے جس کے اندر بیوی نے شوہر کو دھوکہ دیا تھا۔ کہتی خیر وہ وقت گزرا۔ فوزیہ کہتی افتخار بھائی شادی کی پہلی رات عذاب میں گزری، اور یہ عذاب اس وقت ختم ہوا جب میرے شوہر کو نیند آ گئی۔ کہتی میں بھی سو گئی، اگلے دن ولیمہ تھا۔ کہتی میں مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سب خیریت ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے 1 مہینے کے اندر پتہ چل گیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ شدید ذہنی مریض ہے، پاگل ہے، اور کسی عجیب سی بیماری کا شکار ہے۔ اس کو بہت سارے وہم ہوتے تھے، وہ رات کو اٹھ کے دیکھتا تھا کنڈی لگی ہوئی ہے کہ نہیں، اور پھر کچن کی کنڈی لگی ہے کہ نہیں، 3 دفعہ دیکھ کے آتا تھا، 2 دفعہ مجھے بھیجتا تھا، اور اس نے مجھ پہ قدغن لگانی شروع کر دی کہ تم نے جانا نہیں ہے، آنا نہیں ہے کہیں، اس کے بعد تم نے لپسٹک نہیں لگانی۔ تو میرے شوہر نے منع کیا، میں نے لپسٹک لگانی بند کر دی۔
کہتی افتخار بھائی وہ شام کو جب آتا تھا گھوم پھر کے، کام تو وہ کوئی کرتا نہیں تھا، تو آ کر وہ مجھے کہتا تھا کہ تو نے لپسٹک لگائی تھی اور میرے آنے سے پہلے تو نے دوپٹے سے صاف کر لی ہے، دھو لی ہے۔ تو میں اسے کہتی تھی کہ نہیں میں نے لپسٹک نہیں لگائی، تو وہ کہتا تھا تو جھوٹی ہے، تیرے ہونٹ اتنے سرخ کیسے ہیں، گلابی کیسے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی 19 سال میری عمر، 19 سالوں میں ہونٹوں نے گلابی نہیں ہونا تو کیا ہونا۔ کہتی میری زندگی عذاب کر دی۔ پھر اس کے بعد اس نے قدغن لگائی کہ تمہارے جو بال ہیں ان کو باندھ کے رکھا کرو، تو کہہ رہی میں ویسے بھی چٹیاں کر کے رکھتی تھی۔ پھر اس نے کہا اس میں تیل لگا کے رکھا کرو۔ کہتی میں نے تیل لگا کے رکھنا شروع کر دیا اور پراندہ ڈالنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا نہیں یہ پراندہ جو ہے یہ نہیں ڈالنا تمہارے، کیونکہ بال لمبے ہیں اور پراندہ جب لہراتا ہے تو غیر مرد کی نظر پڑتی ہے جی۔ کہتی میں نے پراندہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا جی تم بال ہی کٹوا دو۔ کہتی افتخار بھائی میری ماں نے میرے بالوں کے ساتھ بڑی محنت کی تھی، میرے گھٹنوں تک بال تھے، اس نے چھوٹے چھوٹے بال کہتی آدھی کمر تک اس نے بال اپنے ہاتھ سے کہتی اس نے کاٹے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، منع کرتی رہی، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آیا۔ کہتی میں اس کو اپنی قسمت کا لکھا کسی صورت نہیں مان سکتی تھی، لیکن کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے یہ قربانی مانگی تھی اور یہ مجھے دینی تھی۔ کہتی افتخار بھائی 6 مہینے گزرے ہیں تو سارے خاندان نے اور گاؤں نے شکوہ شروع کر دیا، سوال شروع کر دیا جو اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ کہتی میرا شوہر ایک جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ ہی ناکارہ نہیں تھا، وہ ازدواجی معاملے میں بھی ایک ڈسیبل آدمی تھا، اور ذہنی طور پر تو وہ باقاعدہ طور پہ ایک پاگل شخص تھا جس کے شکوک دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے اور میں اس کے ظلم کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ دوستو فوزیہ کہتی ہے کہ اسلم اتنا بڑا ذہنی مریض تھا کہ وہ اگر کوئی خواب دیکھ لیتا تھا نا میرے حوالے سے، اور اس خواب میں اس کو یہ نظر آیا کہ میں کوئی خیانت کر رہی ہوں، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے خواب میں اشارہ نظر آیا تم کسی اور شخص میں انوالو ہو، اور اس بات کو بہانہ بنا کے وہ مجھے پیٹا کرتا تھا، میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا تھا۔ کہتی میں نے اپنے ماں کو کبھی نہیں بتایا، اور بتایا اس لیے نہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ دل کے مریض تھے، میری والدہ کو شوگر تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی تکلیفوں میں اضافہ کروں۔ کہتی افتخار بھائی میں نے سچ مچ جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے آنکھوں میں سرما ڈالنا چھوڑ دیا تھا، کاجل لگانا چھوڑ دیا تھا، بس ایک زندگی تھی جو شاید میں بے وقوفوں کی طرح جی رہی تھی، جس میں کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، شوہر کی محبت نہیں تھی، شوہر کی کوئی رفاقت نہیں تھی۔ ساس جو ہے وہ میری دلجوئی کیا کرتی تھی، میں ساس کی دلجوئی کا کیا کرتی کہ جب میرا شوہر میرے سامنے ہے اور وہ میری تذلیل کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی یہ میری لائف چل رہی تھی، 2-2.5 سال گزر گئے، میں نے اپنے والدین کو کبھی نہیں بتایا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ کہتے جی ایک دن صرف اس بات پہ کہ میں گھر سے نکل کے کہتی تھوڑے فاصلے پر بازار تھا، وہاں سے سبزی لینے چلی گئی تھی، اور اس نے مجھے آتے دیکھ لیا اور گھر میں گھستے دیکھ لیا، اس نے مجھے ذلیل کیا، اور اس نے کہا تو کس سے ملنے گئی تھی؟ تو میں نے کہا میں کس سے ملنے نہیں گئی تھی، میں سبزی لینے گئی تھی، میری پھپھو گواہی دے رہی تھی کہ ابھی گئی تھی، ابھی آ گئی میرے سامنے۔ اس نے کہا نہیں تو کس سے ملنے گئی تھی، اور اس نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ کہتی افتخار بھائی اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اتفاق سے عین اس وقت میرے والدین داخل ہوئے کمرے میں، اور انہوں نے دیکھا تو وہ مجھے باہر لائے، انہوں نے مجھ سے پوچھا سین میں لا کے کہ کیا ہوا، تو میں کہا کچھ نہیں، میں گر گئی تھی، میز لگ گئی۔ تو کہتا جی میری پھپھو پتنی شاید بھری بھی تھی، انہوں نے میرے باپ کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کو لے جا، یہ جانور اس کو مار دے گا، درندہ اس کی جان بچا لے، اور یہ اس کو مار رہا تھا اور اس پہ الزام لگاتا ہے، تیری بچی نے آج تک تجھے نہیں بتایا، میں بتا رہی ہوں، بھائی اس کو لے جاؤ اور اس پاگل سے اس کی جان چھڑا دو۔ کہتے میرے ابا کو غصہ آیا، یہ بھی باہر سین میں آ چکا تھا، میرے ابا نے اس کو مجھے کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں اس اپنی بیٹی کو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو ابا نے دھکا دیا، اس نے ابا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ابا نے تھپڑ کھایا، اس کی طرف دیکھا ہے
اور مجھے اپنے باپ کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ اپنا مارے گا تو چھاویں مارے گا، جبکہ اس سے دھوپ نکلی ہوئی تھی اور یہ شور سن کے سارا گاؤں بھی اکٹھا ہوا ہوا تھا، اپنی چھتوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہتی میرے ابا نے مجھے لیا، میری اماں روتی ہوئی گھر آ گئی، کہتی سارا دن ابا روتے رہے۔ شام کو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ابا جی میں کیا بات کرتی، ایک ظلم کرتا تو گنواتی، وہ ظالم تو روز کئی نئے طریقے کے ظلم کرتا تھا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو کہتی میرے ابا نے صرف ہاتھ پکڑ کے میرا چوما اور صرف اتنا کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فوزیہ کہتی ہے کہ 3 مہینے گزر گئے اور میرے ابا نے 3 مہینے تک نہ ان سے رابطہ کیا، نہ پھپھو نے کوئی رابطہ کیا، اور 3 مہینے کے بعد میرے ابا نے علاقے کی جو کونسل تھی، یونین کونسل، وہاں رابطہ کیا اور خلا کے لیے پہلا نوٹس بھیج دیا۔ وہ کہتی جیسی پہلا نوٹس ملا اسلم کو، اسلم اپنے جو داتکوں کو لے کے اور پھپھو کو لے کے ہمارے گھر آ گیا، اور اس نے آ کے معافی مانگنی شروع کر دی کہ ہمیں معاف کر دیں اور میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اور میں خوش رکھوں گا، میں اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، اور ترلے منتیں شروع کر دیں۔ کہتی افتخار بھائی ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، میرے اماں ابا بھول گئے 2-3 مہینے میں اس کے سارے ظلم، اور میں دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی کہ میرے والدین مجھے بھیج دیں گے، اور وہی ہوا کہ میرے والدین نے کہا کوئی بات نہیں، ایک چانس دو، گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے، طلاق ہوتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے، آسمان ہل جاتا ہے، وہ ساری باتیں کر کے کہتی مجھے دوبارہ اس پاگل کے ساتھ بھیج دیا۔ کہتی آتے ہوئے ابا جی نے مجھے گلے لگا کے، میں رو رہی تھی، تھپکی دی اور بھیج دیا۔ کہتی جب میں گھر آئی ہوں تو کمرے میں گیا اور کمرے میں جا کے کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ اتنی چپیاں کیوں ڈال رہی تھی؟ کہتی افتخار بھائی میں نے اس کی شکل دیکھی ہے، میں نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتی ہے اسلم نے کہا ہاں خبردار تو نے آئندہ اس طرح سے باپ کے گلے لگی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑا تیش ہے، کہتی میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، اس نے جو گھٹیا بات کی تھی کہتی وہ مجھ سے ناقابل برداشت ہو گئی، کہتی مجھے نہیں پتا، میں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا ہے، اور میں نے اسی طرح اپنا بیگ جو پیک تھا وہ لے کے میں باہر نکلی ہوں اور میں سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ کہتی ہے میں گھر پہنچی ہوں تو میرے ماں باپ حیران ہو گئے، میرے ابا نے پوچھا کیا ہوا تو دوبارہ کیوں آ گئی؟ تو کہتی میں نے ابا جی کو بتایا، میں کہا ابا جی اس کے پاگل پنے کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ میری زندگی برباد کریں گے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہتی میں نے ابا کو صاحب بتایا کہ میں آپ کے گلے لگ کے روئی تھی، اس شخص کو، اس پاگل وہمی شکی شخص کو اعتراض ہے کہ تو اپنے باپ کے گلے کیوں لگی تھی، اور آئندہ اپنے باپ کے گلے مت لگنا۔ ابا جی وہ پاگل پنے کی حدوں کو چھو چکا ہے، ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں، میری اس سے جان چھڑا دے۔ کہتی اس نے بڑا روئی۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا، میں نے کہا جی اگر آپ نے اب مجھے اس گھر میں جانے کے لیے کہا نا تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی، میں جاؤں گی نہیں۔ کہتی شاید میرے اماں ابا ڈر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتی وہ آ گیا پاگل، اور اس نے آگے کہا جی کہ ماموں جان یہ ابھی میرے ساتھ جائے گی اور اگر نہیں گئی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ کہتی ابا جی کو کہیں غصہ آیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کہتی 10-15 تھپڑ جتنے مار سکتے تھے اس کو مارے ہیں، اور اس نے اس کا غصہ یہ نکالا کہ اس نے کھڑے کھڑے مجھے 3 دفعہ طلاق دی اور چلا گیا۔ ابا جی نے اس طلاق کو قبول کیا، ہم مولوی صاحب کے پاس گئے، اس کو بلایا اور طلاق نامہ اس نے لکھ کے دے دیا۔ کہتی میری جان چھوٹ گئی۔ کہتی جس دن طلاق ہوئی ہے دنیا میں شاید میں واحد لڑکی ہوں گی جو طلاق ہونے پر اتنی خوش تھی کہ میں نے اس دن شکرانے کے نفل پڑھے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری جان چھوٹ گئی اور آج کے بعد میری توبہ میں اگر شادی کروں۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی میں سکون آ گیا۔ دوستو فوزیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری زندگی میں ایک امن آ گیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں نے آئندہ شادی نہیں کرنی۔ میری اماں نے 4-5 مہینے کے بعد مجھ سے دوبارہ بات چھیڑی، کچھ لوگوں نے رشتہ مانگا، میں نے کہا اماں خدا کا واسطہ ہے میں نے شادی نہیں کرنی، شادی والا چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہو چکا ہے، میں نے وہ ورقہ ہی پھاڑ دیا۔ کہتی اماں اور ابا اس سارے معاملے کے بعد ڈر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، اور شاید وہ مجھے اور وقت دینا چاہ رہے تھے۔ کہتی افتخار بھائی 3 سال گزر گئے، اور اس 3 سال کے اندر
میں نے سچی مچی پھر دوبارہ سے پرانی ڈگر کے مطابق جینا شروع کر دیا. میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں پھر گاؤں کی بچیوں کو اور عورتوں کو اکٹھا کر کے کہانی سناتی تھی. اور میری زندگی میں دوبارہ کہیں اس فوجیہ نے پھر سے قدم رکھ دیا جو جیتی تھی اور خوش رہنا جانتی تھی, پھولوں سے, پرندوں سے, جگنوؤں سے محبت کیا کرتی تھی. وہی فوجیہ میرے اندر جب جاگی تو کہیں کہیں وہ خواہش پیدا ہو گئی کہ فوجیہ ہو اور سہاگن نہ ہو. تو کہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں, مجھے شادی کرنی چاہیے. لیکن چونکہ میں اپنے گھر والوں کو منع کر چکی تھی تو اس لیے میں ایک دم سے کہہ نہیں سکتی تھی. تو کہتی کہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی, وہ رشتہ لے کر آئیں. انہوں نے بتایا کہ لڑکا جو ہے وہ اکلوتا ہے, کینیڈا میں ہوتا ہے, بڑا خوبصورت لڑکا ہے اور اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہاں ڈائیورس ہو گئی. وعلیکم السلام حضور, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, تھینک یو. تو اس نے تصویر دکھائی, کہتی افتخار بھائی میں نے تصویر دیکھی ہے, طاہر لڑکے کا نام تھا. مجھے ایسا لگا تصویر دیکھ کے کہ میرے سپنوں کا راجہ یہی ہے اور یہی وہ شخص ہے جس کے میں انتظار میں تھی. اور شاید میری پہلی طلاق بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ میری زندگی میں طاہر نے آنا تھا. کہتی افتخار میں نے تصویر دیکھ کے ہاں کر دی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے لڑکا پسند ہے, اگر یہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ بات آگے بڑھائیں. فوزیہ نے ہاں کی, اس کے والدین کے چہرے کھل اٹھے. لڑکے کے گھر والے ماں باپ آئے, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے فوزیہ کو دیکھا. تو جب اس کے والدین نے بتانے کی کوشش کی کہ طلاق کیوں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں پوچھنا, اور آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھیں, ہمارے بیٹے کی کیوں طلاق ہوئی تھی. ہم نے آپ کی بیٹی کا اس لیے نہیں پوچھنا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ہماری فوزیہ جیسی بھی ہمیں قبول ہے. آپ دیکھ لیں, اگر تصویر سے آپ کو پسند آتا ہے آپ گفتگو کر لیں. انہوں نے فون پہ بات کروا دی میرے والدین کی. انہوں نے 5-10 منٹ بات کی ویڈیو کال پہ اور اس کی ہاں ہو گئی. اور فوزیہ بڑی خوش ہوگی. فوزیہ کہتی جی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ میری زندگی میں طاہر جیسا خوبصورت لہیم شہیم ایک لڑکا آ گیا. فوزیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے طاہر کی تصویر اپنے پاس رکھ لی اور رات کو میں اس کو دیکھتی رہی اور پتہ نہیں کب مجھے کہتی نیند آ گئی. کہتی مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے میری تمام دعائیں قبول کر لی ہیں, میری دعائیں مستجاب ہو گئی ہیں. میری زندگی میں یہ جو لڑکا آیا ہے, کہتی مجھے ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا افتخار بھائی. کہتی اگلے دن اس کے والدین پھر آئے کیونکہ وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, لڑکا نہیں آیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی منگنی کر لیتے ہیں. تو میرے والدین نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ منگنی کیوں کرنی ہے, پھر نکاح کر لیتے ہیں. تو میرے والدین نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لڑکے کو بلا لیں گے, جب نکاح ہوگا نکاح سے 1-2 دن پہلے وہ آ جائے گا اور آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا, سارا خرچہ ہم کریں گے. کہتی میں نے کہا کتنے اچھے لوگ ہیں یہ, میرے ماں باپ کا کتنا احساس کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ طلاق کیوں ہوئی, کوئی میخ نہیں نکالی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا خرچہ بھی ہم کریں گے. کہتی مجھے بڑے اچھے لگے انکل اور آنٹی. اس کے بعد کہتی وہی ہوا, انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے 15 دن کے بعد. کہتی وہ طاہر آ گیا. جب طاہر آیا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں طاہر کو دیکھوں, اس سے بات کروں. تو نکاح والے دن جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد طاہر کو سب نے میرے ساتھ لا کے بٹھایا جس نے لڑکے لڑکی کو بٹھاتے ہیں. تو اس نے بہت تیز پرفیوم لگا رکھا تھا. کہتی افتخار بھائی مجھے تیز خوشبوئیں شروع سے بہت پسند تھیں. تو یہ ایک اور کوالٹی نکل آئی. لیکن جب اس نے گفتگو کی, کہتی ہماری زیادہ تو بات نہیں, لیکن 2-4 جو جملے تبادلہ خیال ہوا. کہتی اس کے اندر کہتی میرے ذہن میں وہ گانا تھا, میں چھم چھم نچتی پھرا پاکے سجنا دا چیچی وچ چھلا, وہ والا. کہتی میری کیفیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیڑے ہو کے سن لیتی ہے, حالانکہ رب تو سب کے نیڑے ہے. کہتی میں بہت خوش تھی. دوستو فوزیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری زندگی میں بہاریں آ گئیں اور میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی. اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ طاہر کینیڈا واپس چلے گئے اور طے یہ ہوا کہ رخصتی ہوگی اس وقت جب اس کے ڈاکومنٹس بن جائیں گے. کہتے پھر ہم آئیں گے, بارات لے کر آئیں گے باقاعدہ اور بیاہ کر لے جائیں گے.
کہتی फ़ون کے اوپر میری طاہر سے گفتگو شروع ہو گئی. طاہر نے مجھے ایک بڑا اچھا اور مہنگا موبائل بھیجا اور ہماری بات ہوتی تھی. اور چونکہ ہم اب میاں بیوی تھے تو ہماری بہت کھلی ڈلی گفتگو شروع ہو گئی. اور مجھے لگا کہ میری زندگی کے اندر میں نے خود رنگ بھرے ہوں. جیسے انسان اپنی تقدیر کہتی خود نہ لکھنے بیٹھ جائے. کہتے بالکل میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ایسا شوہر تھا جو خوبصورت تھا, جو لہیم شہیم تھا, اور اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی, اس کی سوچ بڑی پیاری تھی, بہت پولائٹ بولتا تھا, بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا, سب سے بڑھ کے میری عزت بہت کرتا تھا, مجھے آپ کر کے بات کرتا تھا. جگہ یہ ادا مجھے بہت پسند آئی اور میں انتظار کرنے لگی کہ جلدی سے وقت گزرے اور میری رخصتی ہو. کہتی جی نادرا کا سرٹیفکیٹ یہاں سے جا چکا تھا, ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے گئے تھے, اور طاہر صبح دوپہر شام ہماری بات ہوتی, بات نہ ہوتی تو میسیجنگ ہوتی تھی, اور ہم دونوں بے قراری سے انتظار کرنے لگے اس وقت کا کہ جب میرا ویزا آ جائے گا. کہتی کم و بیش 1.5 سال کے بعد میرے ڈاکومنٹس بن گئے. تو میرے ساس سسر نے وہاں سے ڈاکومنٹس بھیجے اور انہوں نے ایک اپنی مجبوری یہ بتائی کہ کیونکہ طاہر کی نئی نوکری ہے, 6 مہینے تک چھٹی نہیں کر سکتا, اور کیونکہ اب ڈاکومنٹس بن گئے تو اتنے عرصے کے بعد بنے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم آئیں وہاں سے ٹکٹیں بھی خرچیں, پھر یہاں ایک لمبا خرچہ ہوگا, تو آپ ایک کام کریں کہ آپ وہاں سے ویزا پروسیس کروا کے اور آپ جہاز میں بیٹھ جاؤ, ہم یہاں سے آپ کو ریسیو کر لیں گے. کہتی افتخار بھائی میرے لیے تو صرف یہ تھا کہ میں نے طاہر کے پاس جانا ہے. کہتی میں نے اپنے بھائی سے کہا جی فوراً ہاں کریں. کہتے ایسے ہی کریں گے, مجھے یہاں سے بس ٹکٹ لے کے بٹھا دیں. فوزیہ کے والدین نے ایسے ہی کیا اور ٹکٹ لے کر, جو کہ اس نے بھیجی تھی شوہر نے, اس کو جہاز پہ سوار کرا دیا. 31 گھنٹے کی کہتی فلائٹ تھی, راستے میں چینج کرنی تھی فلائٹ. کہتی میں نہیں سوئی, میں جاگ کے گزار رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلی بار جب طاہر میرے سامنے آئے گا میں اس کو دیکھوں گی, وہ کیا نظارے ہوں گے. کہتی ہے میں کنسیو کر رہی تھی کیونکہ میں تو خیالوں میں رہنے والی لڑکی تھی. کہتی افتخار بھی جہاز کا پہلی بار سفر تھا, مجھے ڈر بھی نہیں لگا. کہتی میں خیر پہنچی ہوں, جب ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہوں تو میرے ساس سسر کھڑے ہوئے تھے. تو کہتے میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میں نے کہا طاہر نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں یار اس کو چھٹی نہیں ملی, تو آ جاؤ. خیر صبح کا وقت تھا, کہتے ہم گھر گئے, ناشتہ کیا. گھر بہت بڑا تھا, گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں کیونکہ ایک نیا شہر تھا. کہتی مجھے تو اتنا خوبصورت لگا کہ میں تو کہیں جیسے میں جنت میں نہیں آ گئی, اور زندگی کے اندر ہر طرف چین اور امن چھا گیا ہو. کہتی میں انتظار کرنے لگی کہ اب طاہر آئے گا, تو میری ساس نے کہا تم سو جاؤ, بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہو. کہتی خیر 10-11 بجے کا ٹائم تھا, میں کمرے میں گئی, بڑا خوبصورت کمرہ. تو کہتی نیند کہاں آنی تھی, لیکن کہتی مجھے نہیں پتا کب مجھے نیند آ گئی. 7 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی. کہ جب میری 7 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی ہے, میں نے جلد سے میک اپ ٹھیک کیا, کپڑے سنوارے درست کیے, بال درست سنوارے, میں باہر گئی ہوں. تو میری ساس جو ہے وہ کھانا پکا چکی تھی اور طاہر کا انتظار ہو رہا تھا. کہ تھوڑی دیر میں طاہر آ گیا, کمرے میں گیا, اس نے چینج کیا, واپس آیا, اس نے مجھ سے بات کی. میں ٹیبل کے اس طرف بیٹھ گئی, طاہر کو وہاں انہوں نے بٹھا دیا. خیر کوئی بات نہیں, حالانکہ میرا خیال تھا طاہر میرے ساتھ بیٹھے گا. گفتگو ہوتی رہی, ہم نے کھانا کھایا, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پہ کہ میں کینیڈا بھی آ گئی ہوں اور طاہر میرا ہسبینڈ ہے, جس کی سوچ بڑی اچھی ہے, جس کی آواز بڑی خوبصورت ہے, جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہے. اور اس کے بعد کمیونٹی کے کچھ لوگ آ گئے, علاقے کے کچھ لوگ آ گئے, اور دھوم دھڑکا ہوتا رہا. پھر میرا باقاعدہ طور پہ میک اپ کیا گیا, مجھے دلہن بنایا گیا. دوستو فوزیہ کہتی ہے کہ میں دلہن بن کے بڑی اچھی لگی. مجھے 10 تولے سونا چڑھایا اور 50 بری کے سوٹ مجھے دیے گئے. میرے ماں باپ کو پہلے ہی نکاح کے وقت انہوں نے وہ بندے وغیرہ دیے تھے. میری والدہ کو اور والد کو ایک بڑی مہنگی گھڑی دی تھی. میں بڑی خوش ہوئی. کہتی اس کے بعد کمیونٹی کے سارے لوگ مجھے لے کر گئے اوپر والے پورشن میں. وہ کمرہ سجا ہوا تھا, اس کے اندر صرف پھول تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کینیڈا کے پھول آج میرے کمرے میں آ گئے ہیں. اور میں خوشبو کو بڑا پسند کرتی تھی. کہتی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی مہارانی ہوں اور یہ سب میرا پروٹوکول ہے. اور میں بڑی بے قراری سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. کہتی کوئی 1 گھنٹے کے بعد
کمرے میں داخل ہوئے ہیں طاہر، اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہتے میں نے طاہر کو دیکھا، طاہر آیا، انہوں نے میری تعریف کی، اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی منہ دکھائی میں دی، اور کہتی افتخار بھائی زندگی کے یہ وہ لمحے ہیں جس کو میں کبھی ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت، یہ دیکھیں جی یہ بچے بھی ہیں، سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں دوستو، اس طرح کی چوینس بچے آتے رہتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے، روزانہ معمول ہے۔ خیر، فوزیہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر میرے پاس بیٹھے تو 5 سے 6 منٹ کے بعد مجھے ایک عجیب قسم کی بو آئی، تو کہتی میں بڑی پریشان ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، تو اس نے بڑی حیرانی سے میری طرف دیکھا، اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں تمہارے والدین نے کچھ بتایا نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، جو کچھ بتایا تھا بس وہ یہی تھا جو کہ تمہاری طلاق ہوئی ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اپنے والدین سے پوچھ لینا۔ اور اس کے بعد جب میں نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا اس کے ساتھ، تو اس کے جسم پر، کمر پہ اور بازوؤں کے اوپر بڑی بری طرح کی کوئی نشان تھے اور خارش تھی، اور مجھے بڑی جلدی پتہ چل گیا کہ یہ جو بہت ہی عجیب و غریب بدبو آ رہی ہے یہ میرے شوہر طاہر کے جسم میں سے آ رہی تھی۔ اور کچھ وقت گزارنے کے بعد کہتی وہ کمرے سے جب وہ باہر گیا تو کہتی افتخار بھائی مجھے سانس آیا ہے۔ کہتی مجھے شروع سے خوشبو پسند تھی، کسی بھی طرح کی بو یا سڑان جو ہے وہ میرا دماغ گھما دیا کرتی تھی۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ مطلب انہوں نے کیا بتایا تھا میرے والدین کو، اور ان کو کیا بیماری ہے۔ کہتی میں نے اس کے جانے کے بعد فون ملایا اور میں نے اپنے ابا سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی طاہر کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ اس کو کوئی بیماری بھی ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، کوئی انگریزی سی بیماری تھی، تو مجھے تو اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا چلو یار ہماری بچی بھی تو طلاق یافتہ ہے۔ کہتی افتخار صاحب میرا سارا خواب جو ہے نا ریزہ ہو گیا، میں پریشان ہو گئی کہ ہوا کیا ہے، اور میرے والدین نے مجھے بتایا نہیں۔ دوستو فوزیہ کے شوہر کو بروم ہائیڈروسس نام کی بیماری تھی، اس کو ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے، مجھے اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بروم ہائیڈروسس میں اس مریض کے جسم سے بو آتی ہے۔ تو کہتی جی میں تو بڑی حیران ہوئی کہ اب کیا کروں۔ کہتی افتخار بھائی وہ شوہر جو اس وقت سے پہلے میرے لیے سب کچھ تھا، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے والی تھی، جو میرے سپنوں کا راجہ تھا، جس کو میں بلیسنگ سمجھ رہی تھی، وہ ایک دم سے سب کچھ ریورس ہو گیا، وہ ہیرو فوراً سے زیرو ہو گیا، اور میں اس سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ کہتی افتخار بھائی میں بڑی حیران تھی، اور مجھے شک بھی ہوتا تھا کہ ایک طلاق کے بعد مجھ جیسی غریب پر اتنی بڑی عطا کیسے ہو سکتی ہے انسانوں کی۔ کہتی تب مجھے سمجھ آیا کہ مجھ سے شادی کیوں کی گئی ہے۔ کہتی افتخار بھائی میرے پاس اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طلاق لے چکی تھی، والدین بیمار تھے، اور اب اتنی دور آنے کے بعد میں پھر سے طلاق لیتی تو یقیناً لوگ پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، اور وہ خامی میری ذات میں تلاش کرتے۔ کہتی افتخار میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ کہتی میں نے پہلا سال بڑی مشکل سے گزارا، میں کوشش کرتی تھی کہ ہم بہت کم ہوتا تھا کہ ایک کمرے میں موجود ہوں، اور بس تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور میں دوسرے کمرے میں آ جاتی تھی۔ لیکن ایک سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ماں باپ کما رہے تھے، مطلب میرے ساس سسر کما رہے تھے، یہ کوئی نوکری نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو کوئی نوکری نہیں دیتا تھا، اور جب نوکری دیتا تھا تو وہ اس کو نوکری سے نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کو ایک یہ والی بیماری تھی جس سے اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ فوزیہ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر کے جسم سے جتنی بو آتی ہے اس سے زیادہ بدبودار وہ باتیں کرتا ہے۔ اس کا کوئی ذہنی مرض تھا، کیا تھا، یہ بھی مجھ پہ شک کر رہا تھا۔
حالانکہ یہ تو خوبصورت بھی تھا، میرے جتنا نہیں تھا لیکن باقاعدہ خوبصورت لڑکا تھا. اس شخص نے قدغن لگا لگا کے باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، فون نہیں سننا، بہت دیر تک اپنی اماں سے بات نہیں کرنی، رات کو دیر تک تم کیوں جاگ رہی تھیں، اور ہائپر ہو جاتا تھا. جب ہائپر ہوتا تھا چھوٹی سی بات پہ تو پھر ہاتھ اٹھاتا تھا. اور افتخار بھائی جب رات ہوتی تھی تو وہ کمرے میں داخل ہوتا تھا اور پیر پکڑ لیتا تھا اور کہتی مجھے اس کو فوراً معاف اس لیے کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ معافی مانگے، اس کا مسئلہ حل ہو اور وہ کمرے سے نکل جائے. میں ہر مرتبہ اس کو فوراً معاف کر دیتی تھی. کہتی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ایک ذہنی مریض ہے. اب وہ کیوں ہوا تھا کہتی میں تو یہ نہیں جانتی، لیکن بہت جلد میرے ساس سر نے مجھے کہا کہ جی تم کما کے لاؤ اور ہم سے تمہارے خرچے نہیں اٹھتے. کہتی میری بیٹی ہو چکی تھی جو میں اپنی ساس کے پاس چھوڑ جاتی تھی اور میں نے کمانا شروع کر دیا. کمانا میں نے اس لیے بھی شروع کر دیا کہ میں 8-10 گھنٹے اس بو سے، اس بدبودار ماحول سے اور اس بدبودار شخص سے دور رہ سکوں. کہتی افتخار بھائی اسی طرح ایک بیٹی اور ہوئی، 2 بیٹیاں ہو گئیں. کمیونٹی کی خواتین نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تم نے بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ اس سے شادی کر کے. تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ بھی آئے تھے پہلے دن مجھ سے ملنے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتے جی تم تو نکاح کر کے آ گئی تھی پاکستان سے اور تمہاری ساس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس بیماری کے بارے میں تمہارے والدین کو بتا دیا گیا. کہتی تمام آنٹیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم پہلے اپنے ڈاکومنٹس بنوا لو پھر اس کو چھوڑ دینا. کہتی افتخار بھائی میں نے کہا نہیں، یہ بیماری شادی کے بعد بھی ہو سکتی تھی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. کہتی افتخار بھائی میں نے طے کر لیا، گھر میں جو تھوڑا بہت ٹائم اس کے ساتھ گزرتا تھا وہ تکلیف کے ساتھ گزارتی، سارا دن کماتی، $600-700 کہتی میں اس کو دیتی تھی ویک کا، اور باقی میں گھر کا خرچہ بھی اٹھاتی تھی. لیکن میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام والی بات. میں اس کے ساتھ رہنے لگی. فوزیہ کہتی ہے کہ اکثر جب اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی تھی، کچھ نرمی اس پہ غالب ہوتی تھی تو مجھ سے معافی مانگتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تم میرے ساتھ کیوں رہتی ہو، مجھے کیسے برداشت کرتی ہو، میرے رویے کو کیسے برداشت کرتی ہو. تو میں اس کے ٹال دیا کرتی تھی اور اس وقت میری تعریف بھی کرتا تھا کہ تمہاری جیسی بیوی مجھے مل ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، پھر عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. کہتی افتخار بھائی میری جاب چینج ہوئی اور مجھے جہاں میں کام کر رہی تھی وہاں سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس مل گئی. کہتی میرے شوہر نے 4-5 دن تو برداشت کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ جو تمہیں ڈراپ کرنے آتا ہے ڈرائیور، تم اس سے بہت ہنس کے باتیں بھی کر رہی تھی، تمہارا اس سے کیا چکر ہے؟ کہتی افتخار بھائی میں پہلے اسلم کی اس طرح کی گندی باتیں سن چکی تھی، میں نے اس کو بالکل ایک طرح کی شٹ اپ کال دی، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اتنی بری بات کا کوئی جواب ہو نہیں سکتا. اس پر میرے شوہر نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے تو تم نے اس لیے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا، تمہیں تو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، تمہیں میرے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کا مطلب تم سچی نہیں ہو. کہتی افتخار بھائی خاموش رہو، تب مسئلہ اگر میں بولتی تو کہتا تم بدتمیز ہو. کہتی اس شخص نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا، 5-6 سال گزر گئے. کہتی خیر، کہتی میرا پاسپورٹ آ گیا، مجھے بڑے لوگوں نے کہا، میں نے اس کو نہیں چھوڑا اور نہ اتنے سال میں پاکستان آئی. کہتی ایک دن میرے باس اور ان کی بیوی وہ بڑے دن سے انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کبھی گھر پہ چائے پلاؤ. کہتی میں لے آئی اور میری جو باس کی وائف ہے وہ ساتھ تھی گھر میں نے کیا کہتے ہیں اس کا چائے پی، جو کہ سامان بازار سے لے تھی، کچھ گھر میں تھا. یہ دیکھتا رہا، میری ساس بڑی خوش ہوئی، سسر بڑے خوش ہوئے. جب وہ گئے تو اس نے کہا جی کہ تو نے اب نیا یار بنا لیا، اب اس کو گھر تک لانے لگی ہے. کہتی افتخار بھائی میرا دل کیا میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں جیسے میں نے اسلم کے منہ پہ مارا تھا. اور اس نے حد یہ کر دی کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں اور میں ان کا DNA کراؤں گا. کہتی افتخار بھائی جب اس نے کہا نا میں اس کا DNA کراؤں گا بچوں کا، کہتی اس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا. میں جو منہ سے نکل سکتی تھی بری بات میں نے اس کو کہی اور میں نے اسے کہا کہ اب تو DNA کرائے گا، اس کے بعد ہی تیری میری بات ہوگی. کہتی جی اس شخص نے DNA کروایا اور DNA رپورٹ جب آئی تو پتہ چلا کہ
میرے بچوں کا باپ جو ہے وہ وہی ہے۔ فوزیہ کہتی ہے افتخار بھائی میں اپنے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ آپ کو نہیں بتا سکتی، میں رو بھی نہیں رہی تھی، میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، اور میں بے غیرتی کی پتہ نہیں کس حد پہ تھی کہ اب مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ ڈی این اے سے اس کی تشفی ہو گئی ہے۔ لیکن کہتی پھر میرا دماغ گھوم گیا، کہتی میں نے وہاں سے بچوں کو لیا اور میں الگ پہلے ہوٹل میں رہی 4 دن، اور پھر ایک جگہ پہ میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا اور میں وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب میرا شوہر جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اس نے پاسپورٹ لینے کے بعد یہی کرنا تھا، ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے۔ کہتی افتخار میں نے پاسپورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اور اب تو خیر کہہ رہی قانون چینج ہو چکے ہیں، میں وہاں سے وہ مجھے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتی افتخار بھائی اب میں الگ رہ رہی ہوں، 4 مہینے ہو گئے مجھے الگ رہتے ہوئے، اور میں بہت پرسکون ہو گئی ہوں۔ میرے بچے اس خوف سے نکل گئے ہیں، جو بحث سنتے تھے، اس کی شاؤٹنگ سنتے تھے، ڈپریشن میں آ جاتے تھے۔ کہتی میری زندگی میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن آئی ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں اب طے کر چکی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ پھر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شادی کے بعد بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن میں اس کی بدبو جسم کی تو برداشت کروں، لیکن اس کی سڑاند والی بدبودار باتیں اور الزام کیسے برداشت کروں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں ایک دوراہے پہ کھڑی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا میں اس سے طلاق لے لوں۔ دوستو یہ کہانی سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اس بار ایسا کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے دیکھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ فوزیہ کو کیا کرنا چاہیے، کیا وہ طاہر کے ساتھ رہے یا طلاق لے لے۔ آپ لوگ اس کہانی کو سن کے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کرے فوزیہ، طاہر کے ساتھ رہے یا طلاق لے لے۔ یہ تو آپ نے بتانا ہے، اور جو مشورہ دینا ہے آپ اس کو ضرور دیجیے، لیکن آخر میں والدین سے کہوں گا خدا را جس طرح ایموشنلی اپنی بہن کا بیٹا سمجھ کے عطا محمد صاحب نے اپنی بیٹی اس کو عطا کر دی تھی، اور پھر اس نے کیا حال کیا اس بیچاری کا۔ میں تو کہتا ہوں یہاں تک بھی دیکھا کریں کہ آپ کی بیٹی جتنا یا بیٹے جتنا آپ کی بہو یا بیٹی جتنا آپ کا داماد خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، جو پھر یہاں ہوا، اور میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا دفعہ دیکھا ہے۔ اور کبھی بھی جب بیٹی کا رشتہ کریں، بیٹے کا رشتہ کریں، تو کسی بھی لوز بال کو صرف نظر نہ کیا کریں، صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جی باہر دا ویزا ہے، باہر دا منڈا ہے، گڈی اپنی ہے، کوٹھی اپنی ہے۔ نہیں دوستو، صرف یہ دیکھا کریں کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یہاں خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جذبات میں آ کے اپنے بچوں کے رشتے کر کے ان کی زندگی جہنم مت بنایا کریں۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔